بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، اور یہ درود شریف کے متعلق انتہائی جامع اور درود پاک پڑھنے والے اور اس سے محبت کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا یہ ایک تحفہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، میں آپ کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے یہ ارشاد فرمائے کہ میں اپنے اوقات میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے مختص کر دوں تاکہ اس وقت میں صرف درود پاک ہی پڑھا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت، کہ تم جتنا وقت درود پاک کے لیے مختص کر سکتے ہو، خاص کر سکتے ہو، تو تم کرو اور درود شریف پڑھو۔ تو قلت، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے فرائض و واجبات کے علاوہ جو میرے پاس وقت بچتا ہے اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ میں درود شریف کے لیے مختص کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ اے ابی ابن کعب جیسا تم چاہو ویسا کرو، لیکن اگر درود پاک کے لیے تم اس سے زیادہ وقت مختص کر سکو، خاص کر سکو، تو وہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ اچھا رہے گا۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ قلت النصف، تو پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ جو اوقات میرے پاس بچتے ہیں، جو گھڑیاں میرے پاس بچتی ہیں، تو ان کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں درود شریف پڑھ لیا کروں گا اور ایک حصہ میں اور باقی جو امور ہیں، باقی جو وظائف ہیں وہ کر لیا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، میں آدھا حصہ درود پاک پڑھتا ہوں اور آدھا اور کام کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا ہے، ما شئت، جو تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس میں یعنی کہ درود پاک والے وقت میں اور زیادہ اضافہ کر سکو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو قلت فالثلثین، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ تمام جو میرے پاس اوقات اور عاد و وظائف کے لیے ہیں ان کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں، اور 2 حصے میں درود پاک پڑھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اور وظیفے کر لیتا ہوں یا اور کام کر لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ جیسا تم چاہو، لیکن اگر درود پاک کے لیے اور بھی زیادہ وقت نکال لو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میرے پاس جتنا بھی وقت ہے اپنے فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد، تو سارے کا سارا وقت میں درود پاک ہی پڑھتا ہوں اور کوئی وظیفہ کرتا ہی نہیں ہوں۔
تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابی ابن کعب جب تم ہمہ وقت درود پاک ہی پڑھتے رہو گے تو باقی کام کون کرے گا؟ نہیں، حوصلہ شکنی نہیں فرمائی بلکہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ 10 دفعہ پڑھ لینا کافی ہے، 100 دفعہ پڑھ لینا کافی ہے، کافی تو وہ کافی ہی کافی ہے، لیکن اس کی کثرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابی نے جب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں درود پاک ہی پڑھتا ہوں اور کوئی وظیفہ کرتا ہی نہیں ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اذن یکفی ہمک کہ اگر تم ایسا کر لو یعنی کہ درود پاک ہی پڑھا کرو تو فرمایا کہ وہ تمہارے سارے امور کے لیے کافی ہوگا، یعنی کہ کوئی تمہارے پریشانی اللہ پاک رہنے ہی نہیں دے گا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی یا آنے والی مشکلات آسان ہو جائیں گی، بلکہ فرمایا وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ، فرمایا کہ جو تمہارے سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ پاک ان کو بھی درود پاک کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کثرت سے پڑھنا اور ہمہ وقت پڑھنا، آج ماشاءاللہ ہمارے نوجوان حضرات جو ہیں وہ بھی درود پاک جو ہے اس کے باقاعدہ طور پہ گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت جو ان کے انگلی پہ وہ ایک الیکٹرانک قسم کی وہ ایک تسبیح ہوتی ہے یا اور بھی، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے 10 بار پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، جتنا زیادہ درود پاک آپ پڑھ سکیں، کوئی قید نہیں ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، کوئی صیغے کی قید نہیں ہے۔ سرکار کی ذات پہ درود و سلام عربی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، فارسی میں پڑھیں، کسی بھی زبان میں پڑھیں، اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و علیہ۔